اگر غزہ کی اور فلسطین کی صورتحال کی بات کریں تو جو رپورٹس ہیومن رائٹس کی آ رہی ہیں وہ تو دل دہک جاتا ہے. ایسے رپورٹس ہیں کہ وہاں پر جو لاشیں پڑی ہیں ان کو پہچان میں نہیں آ رہا کہ وہ کس کی لاشیں پڑی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر فلسطین شہید ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو ایران والا ایپیسوڈ ہوا ہے بخاری صاحب، اب ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شام کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے بدلہ لیں گے، خود ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے اس لڑائی میں. یہ ایک امریکی رپورٹ ہے 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کی جس میں یہ سارے اشاریے دیے گئے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کو چونکہ آپ نے پنگا لیا ہے، ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کہا تھا کہ جب تک آپ غزہ تک محدود ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ حماس سے نبٹ رہے ہیں، آپ حزب اللہ سے نبٹ رہے ہیں. جس دن آپ نے ایران کے ساتھ ڈائریکٹ پھڈا کیا تو آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. ہم نے بالکل واضح لفظوں میں کہا ہوا ہے. جی. اب یہ خدشات جو ہیں یہ سارے امریکن جو انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جناب تیاری انہوں نے کر لی ہے، انہوں نے میزائل جو ہیں جہاں پہنچانے تھے پہنچا دیے ہوئے ہیں، ڈرونز کی بھی فلیٹ جو ہے جہاں پہنچانی تھی پہنچا دی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران آپٹ نہیں کرے گا براہ راست اس میں جمپ کرنے کے لیے. غور سے سمجھنے والی کیا کرے گا وہ کہ اس کے دنیا بھر میں جہاں ایجنٹس ہیں جو ان کے سپورٹرز کہہ لیجئے، جو ان کے ٹرینڈ عسکری یعنی اسکواڈز ہیں، ان کے ذریعے وہ آپریٹ کرے گا، جس طرح اس نے حوثیوں کو استعمال کر کے وہ جو جو سمندری کاریڈور تھا اس میں جو ہے وہ مکمل طور پر ایک طرح سے کنٹرول رکھا، ہائی جیک کیا تھا پورا. اسی طریقے سے میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے پاس آپشنز کھلے ہیں. میں پھر آج ریکال کرنا چاہتا ہوں احمدین نژاد جو ان کے پرائم منسٹر تھے ایران کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران فیصلہ کر لے کہ ہم نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹھانا ہے تو یہ 3.5 منٹ کی کارروائی ہے ٹوٹل. یہ باقاعدہ چھپا ہوا بیان ہے، پوشیدہ بیان نہیں بتا رہا ہوں. اس کی کیا لاجکس تھی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی، وہ آج اس وقت نہیں ہے، لیکن ہم اس کی تفصیل کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ ایک دن. وہ یہ ہے کہ یہ الزام تو امریکہ ہی لگاتا ہے نا کہ جو نیوکلیر پروگرام کو یہ پرسو کر رہے ہیں. ہاں. اور یہ اتنا پرانا الزام ہے کہ اب تک تو کچھ نہ کچھ اس کی شکل بن گئی ہوگی نا جی. تو اگر ایران کی اپنی ایگزسٹنس ایٹ سٹیک ہے تو پھر اسرائیل نہیں رہے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو کم از کم اسرائیل گیا صفحہ ہستی سے. ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی، اتنا نیوکلیئر پاور. اب یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان میں واضح ہے کہ امریکہ بھی ڈر رہا ہے، اسرائیل بھی ڈر رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ ایران نے پڑھنا ہے ہمیں. رائٹ. ٹھیک ہے. اور جیسا میں نے کل کہا تھا کہ اگر خامنہئی صاحب کہہ دیں، اگر ابراہیم رئیسی صاحب کہہ دیں تو پھر اس حکم کو ٹالنا ممکن نہیں ہے. ڈرے گا کوئی نہیں. میں اس نیشن کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. انہوں نے 10 سال تک جو ہے وہ گلف وار جاری رکھی تھی. تمام تر ویسٹ اور امریکہ کی سپورٹ کے باوجود صدام کو ہتھیار بھی دیے، یعنی ہیلی کاپٹر بھی دیے، فائٹر جیٹس بھی دیے، بومبرز بھی دیے. اور یہ اس وقت ایسی قوم تھی جو انقلاب کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مروا چکی تھی شہنشاہ ایران کے ہاتھوں، اور اس طرف سے گلف وار ہو رہی تھی. لک ایٹ دیٹ نیشن کہ 10 سال کا ریولوشنری پروسیس 10 سال کی گلف وار میں سروائیو کیا نا انہوں نے. آپ نے لانگسٹ سینکشن رجیم لگائی ان کے خلاف. کیا ہوا؟ دے لرن ٹو لیو. وہ گئے سیلف ریلائنس پر، اور آج وہ ایک نیشن کے طور پہ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید عید کے بیچ یا عید کے فوری بعد خبر تو ضرور ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران اپنے اتنے سینئر کمانڈرز مروا لے اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ جائے. بالکل کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب. بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایران کو اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں پر بھی اپنی انوالومنٹ کو شو کرنا پڑے گا تو انوالومنٹ تو نظر آئے گی نا، کیونکہ خاموش تو رہ نہیں سکتے ہیں.